اسی طرح کسی کا کلام اللہ کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ حضرت امام ربانی ہیں جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ اب ان کے مکتوبات کے اندر کیا ہے؟ ان کے مکتوبات کے اندر جو سنت اور شریعت، جو قرآن ہے اس کا خلاصہ، اور جو حدیث نبوی ہے اس کا خلاصہ، جو سنت و شریعت ہے، ان سارے علوم کا خلاصہ اگر کسی نے دیکھنا ہو، ان سارے علوم کا نچوڑ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ کے مکتوبات کو پڑھے۔ اب کیونکہ ربیع الاول آ رہا ہے نا، ماہ ربیع الاول، یہ کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ ربیع ماہ نور، ماہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو نور چھایا ہے۔ یہ ربیع الاول آ رہا ہے، نبی پاک کی ولادت باسعادت کا مہینہ، نبی پاک کی ولادت باسعادت کا، آپ کی پیدائش مبارک کا، آپ کے میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، آپ کے میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، ظہور قدسی کا مہینہ آ رہا ہے، آپ کی پیدائش مبارکہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ اور حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکتوبات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا کس طرح ذکر کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے، آپ کی جو ولادت ہے، اس کا تعلق دنیا کے کسی فرد کی پیدائش کے ساتھ نہیں ہے، کوئی مناسبت نہیں، اور آپ کی پیدائش عالم ممکنات سے اوپر، ہر جو انسان پیدا ہوا ہے، جو چیز پیدا ہوئی ہے، اس کا تعلق عالم امکان کے ساتھ ہے، عالم ممکنات کے ساتھ ہے۔ اور جب نبی پاک کے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، آپ کے وجود عنصری کی پیدائش، اس کا تعلق عالم ممکنات کے ساتھ نہیں ہے، آپ کی پیدائش عالم ممکنات سے اوپر، عالم ممکنات سے ہر فرد جو پیدا ہوا ہے نا، جو پیدا ہوا ہے، جو انسان پیدا ہوا ہے، وہ عالم ممکنات میں پیدا ہوا ہے۔ لیکن حضرت امام ربانی فرما رہے ہیں کہ نبی پاک کی پیدائش عام لوگوں کی پیدائش کی طرح نہیں ہے، بلکہ آپ کی پیدائش عالم ممکنات سے اوپر کی پیدائش ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی صفات اضافیہ جو ہیں، اس صفات اضافیہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے میلاد کے ساتھ کسی کے میلاد کی مناسبت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ آپ کی پیدائش وہ عالم ممکنات سے اوپر ہے، اور اسی وجہ سے آپ کے جسم مبارک کا سایہ بھی نہیں ہے، جسم مبارک کا سایہ بھی نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ مکتوبات کس انداز میں آپ نے بیان کیا ہے نبی پاک کے میلاد کو، کہ لوگ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا ہی ہے، ہمارے جیسا ہی ہے، وہ بھی پیدا ہوئے، ہم بھی پیدا ہوئے ہیں، اس کی بھی آنکھیں ہیں، ہماری بھی آنکھیں ہیں، اس کے بھی ہاتھ ہیں، ہمارے بھی ہاتھ ہیں، وہ بھی چلتا ہے، ہم بھی چلتے ہیں، وہ بھی کھاتا پیتا ہے، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں۔ فرماتے ہیں تم بیوقوف ہو، کس طرح ان کے ساتھ اپنی مناسبت کر رہے ہو؟ ان کی پیدائش ہی عالم ممکنات سے اوپر کی ہے۔ جب ان کی پیدائش اور تمہاری پیدائش نہیں ملتی تو پھر بقیہ زندگی کس طرح برابر ہو جائے گی؟ اور پھر آپ فرماتے ہیں بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، وجود عنصری جو ہے پیدا ہوا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود عنصری کس طرح پیدا ہوا ہے؟ خود نبی پاک فرماتے ہیں خلقت من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہوں۔ وجود عنصری کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خلقت من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہوں۔ اب کچھ لوگ بڑے یہاں آ کر نا فتوے لگاتے ہیں، دیکھو جی نور اللہ، نور من نور اللہ کہہ دیا ہے، یہ شرک ہو گیا ہے۔
نور من نور اللہ نہیں کہنا چاہیے، یہ بڑی گستاخی ہے، بڑا یہ شرک ہے، یہ فلاں فلاں پتہ نہیں کیا کیا وہ کہتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو پڑھیں نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ ہیں، قرآن کہتا ہے، پڑھتے ہو کہ نہیں؟ عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ اگر عیسیٰ روح اللہ ہو سکتا ہے تو میرا نبی نور اللہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بولو نا یار سبحان اللہ، نہیں سمجھ آ رہی؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے نور سے پیدا کیا، اور علماء اہل سنت کا عقیدہ سمجھو آپ پہلے، ان کے پاس بیٹھو، ان کے قدموں میں بیٹھو، تب تمہیں قرآن و سنت سمجھ آئے گی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ کس انداز میں پیدا کیا؟ نہ اللہ رب العزت کا نور نبی پاک کے نور کا مادہ بنا، نہ نبی پاک کا جو اللہ کا نور ہے نبی پاک کے نور کا مادہ بنا، یعنی کہ جس سے وہ نور نکلا ہے، اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کے نور کا جزء بنا، جزء بنا، نہ اللہ کا نور مادہ بنا جس سے نبی پاک کا نور نکلا ہے، اور نہ ہی نبی پاک کا نور اللہ کے نور کا جزء بنا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات جزوی ہونے سے پاک ہے، جز ہونے سے پاک ہے۔ تو پھر آپ پوچھیں گے کہ یہ نور کس طرح پیدا ہوا، تو یہاں عقل کو دوڑانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جہاں مقام مصطفیٰ آ جائے، جہاں ذات مصطفیٰ آ جائے، وہاں عقل کو چھٹی دے دی جاتی ہے۔ تو پھر کیا کہیں گے؟ وہ بنانے والا جانے یا جو بن رہا ہے وہ جانے، وہ جانے۔ یا وہ بنانے والا جانے، اس نے کس طرح بنایا ہے، یہ جو بن رہا ہے وہ جانے۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ احادیث کو پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے نور سے پیدا کیا، اور پھر ساری کائنات کو محبوب کے نور سے پیدا کیا، ساری کائنات کو محبوب کے نور سے پیدا کیا۔ اور اس کا اظہار صرف میں ہی نہیں کر رہا، عارف کھڑی، رومی کشمیر، حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی، آپ فرماتے ہیں سارے نور اسے دے نوروں، سارے نور یعنی مدینے والے، سارے نور اسے دے نوروں تے اس دا نور حضوروں، اس دا نور اس نو تاج عرش تھی ملیا تے موسیٰ نو کو توروں۔ بولو سبحان اللہ پھر یاد۔ ساری کائنات جو تخلیق ہوئی ہے نا، اس کائنات کے اندر جتنی بھی تخلیق ہے یہ نبی پاک کے نور سے، اس کائنات کے اندر جتنا بھی نور ہے وہ نبی پاک کے نور سے ہے۔ جنت کا نور، حور و غلمان کا نور، عرش کا نور، لوح کا نور، کرسی کا نور، قلم کا نور، حاملین قلم کا نور، حاملین کرسی کا نور، حاملین عرش کا نور، جنت کا نور، جنت کی حوروں کا نور، جنت کے غلمان کا نور، عرش کا نور، چاند ستاروں کا نور، سورج کا نور، چاند کا نور، عقل کا نور، آنکھ کا نور، شریعت کا نور، دل کا نور، نبوت کا نور، ولایت کا نور، سارے نور اسے دے نوروں تے اس دا نور حضوروں، اس نو تاج عرش تھی ملیا تے موسیٰ نو کو توروں، موسیٰ نو کو توروں۔ ماشاءاللہ، او بسم اللہ، ماشاءاللہ۔ تھک تو نہیں گئے آپ؟ اچھا ہاتھ کھڑا کریں نا جو تھک گئے ہیں۔ پانی دیو آپ کو۔
نور کی بات ہو رہی تھی، اور پھر اس نور کی بات کے اندر ہی ہمارے شاہ صاحب بھی تشریف لے آئے۔ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، انہیں دین دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے، ہمارا سرمایہ ہیں، عزت و احترام کی جگہ ہیں، اور ان کی ایک خدمات ہیں اس ایریے کے اندر، اس خطے کے اندر، شاہ صاحب کی، ان کے بزرگوں کی۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کا سایہ اہل سنت پر قائم و دائم فرمائے۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کے مکتوبات میں سے میلاد پاک جو ہے، اس کی نبی پاک کی تخلیق کی جو میں بات کر رہا ہوں، وہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو اپنے محبوب کو پیدا کیا ہے، اور محبوب کہتے ہیں خلقت من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہوں، اور ساری کائنات نبی پاک فرماتے ہیں وہ میرے نور سے پیدا ہوئی۔ جتنا بھی کائنات کے اندر نور ہے یہ سب نبی پاک کے نور سے ہے۔ حسن یوسف کی ہو، حسن یوسف کی ہو یا مصر کے بازار کی بات، حسن یوسف کی ہو یا مصر کے بازار کی بات، ہے حقیقت میں محمد کے انوار کی بات۔ مل کر بولو سبحان اللہ یار۔ آپ میلاد ایسے مناتے ہیں، بولتے نہیں آپ لوگ کوئی بھی۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ حضرت امام زین العابدین اہل بیت کے چوتھے امام، اہل بیت کے بولو یار، اہل بیت کے حضرت امام زین العابدین، آپ فرماتے ہیں اہل بیت کی نشانی، اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ اہل سنت کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے نبی پاک کا نام آتا ہے تو کثرت کے ساتھ نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں، نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں۔ اور ایک نشانی حضرت ابو البیان نے بیان کی ہے، آپ فرماتے ہیں جب اہل سنت کے سامنے، عاشقوں کے سامنے چہرہ والضحیٰ کی بات آتی ہے، واللیل کی زلفوں کی بات آتی ہے، ما ذاق کی یقین کی بات آتی ہے، یاسین کے دانتن کی بات آتی ہے، ید اللہ کے ہاتھوں کی بات آتی ہے، ما رمیت کے بازوں کی بات آتی ہے، وجہ اللہ کے چہرے کی بات آتی ہے، لا اقسم کی چال کی بات آتی ہے، لب لالی کی بات آتی ہے، خط مشکی کی بات آتی ہے، چشم نرگسی کی بات آتی ہے، زلف عنبری کی بات آتی ہے، تو سنی خوش ہو کر سبحان اللہ کہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، علماء اہل سنت، چانچین حضرت ابو البیان۔ حسن یوسف کی ہو یا مصر کے بازار کی بات، حسن یوسف کی ہو یا مصر کے بازار کی بات، ہے حقیقت میں محمد کے انوار کی بات۔ ہے تعجب کہ خدا بھی نہ چھپا جن سے، ہے تعجب کہ خدا بھی نہ چھپا جن سے، ان کو معلوم نہ ہو پردہ دیوار کی بات۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب اگلی بات مکتوب کی ایک اور کرتا ہوں، حضرت امام ربانی کے مکتوبات کی ایک اور بات۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے نا، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں آپ دو جہانوں کی، جو ہم آپ بولتے ہیں، جہان تو کتنے ہی ہیں نا، لیکن دو جہان، آپ دو جہانوں کی آبرو ہیں۔ نبی پاک دو جہانوں کی آبرو ہیں، اور جو آپ کے در کی خاک نہیں بنتا اس کے سر پر خاک۔ جو نبی پاک کے در کی خاک نہیں بنتا نا، جو نبی پاک کے در کی خاک، یعنی اپنی ہستی کو، اپنی ذات کو وہاں مٹاتا نہیں ہے نا، تو پھر اس کے سر پر خاک۔ میری خاک بھی اڑے گی بادب تیری گلی سے، میری خاک بھی اڑے گی بادب تیری گلی سے، تیرے آستان سے اونچا نہ میرا غبار ہوگا۔
अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। और फिर अगली बात क्या कहते हैं हज़रत इमाम रब्बानी? आप फरमाते हैं कि इस कायनात का मकसूद क्या है, इस कायनात को बनाया क्यों है, वजह तख्लीक़ कायनात, मकसूद कायनात, मस्दर कायनात, मादन कायनात, इस कायनात को वजूद क्यों दिया गया है? आप फरमाते हैं इस कायनात को वजूद इसलिए दिया गया है अपने महबूब के सदक़े में। और फिर आप इस हदीस पाक को हज़रत इमाम रब्बानी अपने मकतूबात के अंदर नकल करते हैं, लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, अगर महबूब तुझे पैदा ना करता होता तो मैं आसमानों को पैदा ना करता। लौला का लमा अज़हर तो रुबूबिय्यता, अगर महबूब तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपनी रुबूबियत का इजहार ही ना करता। अपनी रुबूबियत रब तो होता मैं, लेकिन अपनी रुबूबियत का इजहार ना करता। और इसी थॉट को लेकर, इसी सोच को लेकर, इसी नजरिए को लेकर हजरत अल्लामा इकबाल बोल रहा है, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद ये दुनिया तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपश हमादा इसी नाम से, नब्ज़ हस्ती तपश हमादा इसी नाम से है। अगर कायनात के अंदर जान है ना, इसका माना क्या है आसान लफ्जों में, इस कायनात के अंदर अगर जान है तो इस जान की जान वो ज़ात मुस्तफ़ा है, इस जान की जान वो ज़ात मुस्तफ़ा है। और यही बात लेकर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान चनीनो चनाम, दहन में ज़ुबान जिस्म में है जाम, हम आए यहाँ उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए। बस इस कायनात का मकसद ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के लिए इस कायनात को पैदा किया, तो फिर जिसके लिए हमें बनाया गया है उसके आने की खुशी ना करें हम, उसके आने की खुशी ना करें हम। बोलो ना यार, करते हो कि नहीं करते? आ गया जिसका नहीं है कोई सानी वो रसूल, ओजे फितरत पर है जिसकी हुक्मरानी वो रसूल, गल्ला बानू को अता किसने की जिसने हुक्मरानी वो रसूल, मौत को जिसने बनाया जिंदगानी वो रसूल। सरकार की आमद, 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 मरहबा। ये नारा जो लगा रहे हैं ना हम, मैं तैयार कर रहा हूँ आपको, क्योंकि ये दिन आ रहे हैं, ये दिन आ रहे हैं ना आगे, इसलिए तैयार कर रहा हूँ आपको। हाँ जी, तैयार नहीं जी, तैयार होंगे बोलते या भुखे बैठे हैं या हाँ जी, ठहर उठाए ठहर उठाए ठहर उठाए, ये तैयार होंगे जनाब, तो इस दी आवाज़ ना निकलती ना दी, या तो भुखे बैठे ने तो या तैयार नहीं गए, हाँ या तैयार नहीं गए। सुन्नी अगर तैयार होंगे ना, ये मौका नहीं सी आना जो हो गया है साढ़े नाल। हाँ जी, अगर तैयार होंगे तो साढ़े नाल मौका नहीं सी होना। देखो दूसरे लोग कितने टुर गए ना, साढ़े मस्जिदां बेआबाद, साढ़े मदरसे बेआबाद, जो हज़रत साहब कहना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, असी नारे मार के, नारा मारना चाहिए, नारे मार के दुश्मनों ने उठाया वे, आप सो गए जाके, आप काम नहीं किया। आप जो कहना चाहते हैं यह है कि नारे भी मारो तो अपने मदारस में भी आबाद करो, तो अपनी मस्जिद में भी आबाद करो, ये कहना चाहते हैं, तो करो अमल इस गल पे। सही कह रहे ना हैं, वो मस्जिद आबाद करने का ही मतलब है, इतने कुश्ती नहीं करनी मस्जिद जाके ना। हाँ, इलम पढ़े बंदा सिर्फ, हाँ हाँ इलम पढ़े, मस्जिद में आबाद करने का ही मतलब है कि नमाज़ा पढ़ी इतने आके, इतने कुश्ती खाड़ा तो नहीं बनाना मस्जिद में, इसका यही मतलब है। अपनी मस्जिदों को आबाद करें।
حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے آخری ایام ہیں اور ضعف کمزوری پورے عروج پر ہے، اور رمضان کے اندر کھڑے ہو کر ساری 20 تراویح ادا کی۔ آخری بات کرتا ہوں میں کھڑے ہو کر رمضان کے اندر، زندگی کے آخری ایام ہیں، آخری وہ رمضان ہے آپ کا، کھڑے ہو کر 20 تراویح ادا کی۔ کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کے حضور میں بیٹھوں، اس کی بارگاہ میں کھڑا رہوں، میں قیام کروں، اور ضعف اور کمزوری کے باوجود کھڑے ہو کر میں نے تراویح ادا کی۔ اور اس کے بعد جب میں گھر آیا تو ٹوٹ چکا تھا، تھک چکا تھا، تو تھکاوٹ کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، جسم میں طاقت نہ ہونے کی وجہ سے میں سیدھا بستر پر گیا اور جا کر سیدھا لیٹ گیا، سیدھا جا کر لیٹ گیا۔ کہتے ہیں میں جو ہی لیٹا تو دل کے اندر خیال آیا، آقا مولا کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور خلاف سنت لیٹتا ہے، خلاف سنت لیٹتا ہے۔ تو کہتے ہیں میرے دل کے اندر خیال آیا، چلو اسی وقت پہلو بدل کر اپنا سیدھا ہاتھ سیدھے رخسار کے نیچے رکھ کے قبلے کی طرف منہ کر کے سو جوں۔ کہنے لگا نہ، آپ فرمانے لگے نہ، میری طبیعت نے یہ گوارا نہ کیا۔ میں واپس اٹھا، اپنے بستر کو چھوڑا، اپنے دروازے کی طرف گیا، وہاں سے چل کر واپس آیا اور پھر سنت کے مطابق آ کر اپنے بستر پر لیٹا ہوں میں۔ اسے حضرت امام ربانی کہتے ہیں، جن کی ہر ہر ادا، جن کی ہر ہر ادا، جن کی ہر ہر ادا، ایسے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام وما علینا الا البلاغ۔